رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری. اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے بلوائیوں نے شہید کیا. جمعے کا دن تھا. ذوالحجہ کی 18 تاریخ تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بے دردی سے شہید کیے جاتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو 11 مرتبہ جنت کی خوشخبری دی. نبوت کی زبان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 11 مرتبہ جنت کی خوشخبری مل رہی ہے. کتنی بڑی بات ہے, کتنا بڑا سعادت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نصیب ہو رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس وقت مسلمان ہوتے ہیں جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دعوت دیتے ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں. جب ان کے چچا کو پتا چلتا ہے کہ عثمان نے اپنے دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا تو چچا نے ان کو گھر میں رسیوں سے باندھے رکھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اسلام کو کسی صورت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. غرض 2-3 دن کے بعد چچا نے اس کو مجبوراً رسیوں کو نکالنا پڑا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گویا کہ سابقین اولین میں سے ہیں, ان لوگوں میں سے ہیں جو سب سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا. جب مکے کے حالات خراب ہوتے ہیں, مسلمانوں پر مکے کی زمین تنگ کر دی جاتی ہے, مسلمانوں پر ظلم و ستم کے انبار لگائے جاتے ہیں, طرح طرح کے تکلیفیں مسلمانوں کو پہنچائی جاتی ہے, تو مسلمان مجبور ہو کر مکے سے حبشے کی طرف ہجرت کرتے ہیں. ان میں ایک جوڑا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی. اور جب انہوں نے حبشہ کی ہجرت کی, اس کے بعد مدینے کی طرف بھی ہجرت کی. گویا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایک ہجرت کی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جنہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے, اسلام کے لیے انہوں نے 2 ہجرتیں کی. ایک مکے ایک حبشے کی طرف اور دوسرا جو نا مدینے کی طرف. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی طرف جاتے ہیں, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی رقیہ کی طبیعت خراب تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عثمان آپ اپنی بیوی کی تیمارداری کرے, گھر میں رہے. اللہ رب العزت بدر والوں کو جو ثواب عطا فرمائیں گے, بدر والوں کو جو اللہ رب العزت مقام عطا فرمائیں گے, تجھے بھی وہی مقام ملے گا. اگر مسلمانوں کو مال غنیمت ملی, عثمان تیرا حصہ بھی اس میں ضرور ہوگا. چنانچہ بدر کے دن جس دن لڑائی ہوتی ہے اسی دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی رقیہ کا انتقال ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کرایا. چند زمانے کے بعد, کچھ وقت کے بعد ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو ان لی 40 بنتن, اگر میرے 40 بیٹیاں ہوتی, لزوجت عثمان واحدتن بعد واحدہ, میں ایک ایک کر کے عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کراتا. کتنا بڑا مقام ہے, کتنی بڑی شان ہے عثمان کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں ایک ایک کر کے, اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی, ایک ایک کر کے ایک ایک کا نکاح عثمان سے جو نہ کراتا. کتنا بڑا مقام نبوت کی زبان سے عثمان رضی اللہ عنہ کو مل رہا ہے. ایک مرتبہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں تشریف فرماتے، ایک کنویں میں اپنے پیروں کو منڈلا کے بیٹھ گئے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکیداری کے لیے گیٹ پر مقرر کیا. فرمایا کہ جو شخص اندر آنا چاہے سب سے پہلے مجھ سے اجازت لینا، پھر اس کو اندر آنے دینا. تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر آتے ہیں، اجازت حضرت ابو موسیٰ اشعری اجازت مانگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو اجازت دو اور ان کو جنت کی خوشخبری دو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف اپنے پیروں کو کنویں میں مڑلا کر بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد عمرہ کی اجازت مانگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو اجازت دو آنے کی اور ان کو جنت کی خوشخبری دو. حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ اندر تشریف لاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف اپنے پیروں کو کنویں میں مڑلا کر بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد عثمان تشریف لاتے ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ کو اجازت ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان کو آنے کی اجازت دو اور ان کو جنت کی خوشخبری دو. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی. دائیں طرف ابو بکر ہے، بائیں طرف عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھ کر اپنے پیروں کو کنویں میں مڑلاتے ہیں. یہ عثمان رضی اللہ عنہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے جن کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں. غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تبوک کا سفر ہے، روم سے لڑائی ہے، سفر مشکل ہے، لمبا سفر ہے، مسلمانوں سے چندے کی اپیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے لیے روانہ ہوتے، کسی علاقے کی طرف حملے کے لیے جہاد کے لیے روانہ ہوتے تو آپ توریہ کرتے، نکلنا ہے مشرق کی طرف، آپ مغرب کی طرف نکلتے، لیکن اور کسی کو بھی نہیں بتاتے کہاں جا رہے ہیں. غزوہ تبوک ایک ایسا موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اعلان کیا تبوک کا سفر ہے، مسلمانوں سے چندے کی اپیل ہے. غرض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس موقع پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. ابو بکر صدیق آتے ہیں، اپنا سارا مال رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. عمر آتے ہیں، آدھا مال رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. عثمان آ کے یا رسول اللہ میں مسلمانوں کے لیے 100 اونٹ بمایا ان کے سامان کے پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بہتر ہے. عثمان رضی اللہ عنہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی چاہتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ میں 200 اونٹنیاں بمائے سامان کے پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بہتر ہے. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا یا رسول اللہ میں 300 اونٹنیاں لدے ہوئے سامان کے پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر جاتے ہیں، 10,000 دینار اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے یا رسول اللہ یہ 10,000 دینار اور 300 اونٹنیاں بمائے لدے ہوئے سامان کی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عثمان آج کے بعد جو کر لے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کہ تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اپنے مال کو اللہ کے لیے لٹا لیا، اپنی جائیداد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا رہے ہیں. جو عثمان رضی اللہ عنہ ہیں جن کو اتنی بڑی سعادت مل رہی ہے، اتنا بڑا مقام جن کو اللہ رب العزت نصیب کر رہی ہیں، نبوت کی زبان سے بار بار ان کو جنت کی خوشخبری مل رہی ہے. چنانچہ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ 11 مرتبہ نبوت کی زبان سے عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت کی خوشخبری ملتی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ جنتی ہے.
ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عشرہ مبشرہ جن کو ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، ان میں سے تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں لیٹے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر تشریف لاتے ہیں، آ کر بیٹھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی سے پیر سے تھوڑا سا کپڑا اٹا ہوا تھا، چادر اٹھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایت کو نہیں بدلتے، جس طرح بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح جس طرح لیٹے ہوئے تھے اپنی ایت کو نہیں بدلتے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایت کو نہیں بدلتے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے کپڑوں کو سیدھے کر لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے آپ نہیں اٹھے، عمر آئے نہیں اٹھے، عثمان آئے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، کیا بات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں، میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے حیا کرتے ہوں میں اس سے حیا کیسے نہ کروں؟ کتنا بڑا مقام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نصیب کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عید کا موقع ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آج مدینے کے بیوہ، مدینے کے یتیم و مسکین غریب عورتیں آ کر عید ملنے کے لیے آتے ہیں اور کھانا بھی یہاں کا دکھاتے ہیں، یا رسول اللہ کچھ عنایت فرما دے، میں پکاؤں، تیاری کروں تاکہ وہ آتے ہیں عید ملنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ میں دے دوں، پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ تجھے پیش کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر عید کی نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ واپس جب آتے ہیں، حضور صلی اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کھانا پکا کے عورتوں کو کھلا رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عائشہ یہ کہاں سے کھانا آیا، یہ خوراک کہاں سے آئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، یا رسول اللہ، عثمان رضی اللہ عنہ نے اس خوراک کو، اس راشن کو ازواج مطہرات کے لیے ہدیے کے لیے پیش کیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ازواج مطہرات کو یہ کھانا ہدیے کے لیے پیش کیا، اسی کو میں ان بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے جو اس کو میں ان کو کھلا رہی ہوں۔ اتنا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والا، اتنا اپنے مال کو اللہ کے لیے لگانے والا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں کنویں کو جو شخص خرید کر مسلمانوں میں وقف کرے گا، میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا، جنت کی بشارت دوں گا۔ وہ کنواں ایک یہودی کا تھا، مدینے کے مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی، اس سے خرید کر لے جاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں، یہودی کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ کنواں مجھے بیچ دے۔ وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، غرض قیمت بڑھا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں 10,000 دینار میں تجھے دے کر خریدنا چاہتا ہوں، پھر بھی یہودی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسا کر لے کہ ایک دن بیچ دے، آدھا کنواں بیچ دے، آدھا کنواں تیرا، یعنی ایک دن میں پانی لے لیا کروں گا اور ایک دن تو پانی لے لیا کر لے۔ غرض یہودی اس بات پر تیار ہوتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 10,000 روپے دے کر اس کو خرید لیتے ہیں اور مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ بھائی ایک دن پانی لے لے،
ایک دن چھوڑ کر ایک دن اس سے جو ہے پانی نکالا کرے. مدینے کے لوگ آ کر اس سے جو ہے پانی نکالتے ہیں. غرض چند مہینے گزرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کے دوسرے حصے کو بھی 10,000 پر خریدتے ہیں. یعنی اس کنویں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 20,000 روپے پر خرید کر مسلمانوں میں وقف کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے. عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اس کنویں کو اللہ کی راہ میں مسلمانوں مدینے کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، کیا میرے لیے ابھی بھی جنت کی خوشخبری ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں ہاں عثمان، تیرے لیے ابھی بھی جنت کی خوشخبری ہے. میں تجھ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں کہ تو نے اتنا بڑا کام کیا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس وقت بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کو گھیرا کرتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کے خوراک کو، راشن کو بند کر دیتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کے پانی کو بند کر دیتے ہیں، عثمان کو پانی نہیں ملتا، کھانے کے لیے کوئی خوراک نہیں جاتا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں محصور ہوتے ہیں، اپنے گھر میں بند ہوتے ہیں. 3 دن گزرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دیوار سے جان کے کہتے ہیں ارے مسلمانوں، ارے لوگوں، تجھے پتا نہیں ہے جس وقت مدینے کے مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی، جس وقت ان کو پانی کی ضرورت تھی، میں نے وہ کنواں 20,000 روپے پر خرید کر مسلمانوں میں وقف کیا. کتنا بڑا ظلم ہے کہ آج 3 دن ہو چکے ہیں مجھے ایک گھونٹ پانی کا نہیں ملا. ارے ظالموں، تم نے میرا پانی بھی بند کیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بے دردی سے بلوائی دوسرے طرف سے آ کر چھت پلان کر کے، دیوار پلان کر کے گھر میں جو آتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر وار کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر وار کرتے ہیں، ان کو بے دردی سے شہید کر دیتے ہیں. ان کے خون کے فوارے نکل کر قرآن مجید پر پڑتے ہیں. کتنا بڑا مقام مل رہا ہے. قیامت کے دن کسی کی گواہی دینے کے لیے اس کے گھر والے آتے ہیں، کسی کی گواہی دینے کے لیے زمین گواہی دیتی ہے. کسی کی گواہی کون دیتا ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جن کی شہادت کی گواہی قرآن دیتا ہے، جن کی شہادت کی گواہی قرآن دیتا ہے، جن کے خون کے فوارے قرآن پر پڑتے ہیں. اور کتنا بڑا مقام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مل رہا ہے جو ناشر قرآن کہے جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جامع القرآن ہیں، قرآن کو جمع کرتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ناشر القرآن ہیں، قرآن کو نشر کرتے ہیں. غرض اس وقت جو 7 صوبے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سارے لوگوں کے لیے ایک صوبے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک قرآن کا جو ہے نقل کروایا. ہر صوبے پر جو ہے ایک جو ہے بھیجا. ہر صوبے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مصحف بھیجا. اور عثمان رضی اللہ عنہ نے قاریوں سے کہا کہ لوگوں کو اس مصحف پر جمع کر لے. غرض حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کو اسی طرح پوری دنیا میں نشر کیا. آج جس رسم الخط سے قرآن موجود ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رسم الخط ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رسم الخط ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا شرف ملا، کیا مقام ملا؟ بیعت رضوان کتنا بڑا اہم مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں سے، ان مسلمانوں سے، ان صحابہ کرام سے راضی ہوا جو درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگ پر بیعت کر رہے تھے. یہ بیعت رضوان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وجہ سے پیش ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے مکے مدینے سے چلتے ہیں، مکے کے قریب پہنچ کر حدیبیہ کے مقام پر کافر مسلمانوں کو روک لیتے ہیں، مدینہ میں داخل ہونے نہیں دیتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا قاصد بناتے ہیں.
اپنا قاصد بنا کر مدینہ مکہ بیچتے ہیں کہ جا کے مکے کے مشرکین سے کہہ دے، مکے کے رؤساء اور مکے کے سرداروں سے کہہ دے کہ آج محمد لڑائی کے لیے نہیں آیا، آج عمرے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب وہاں جاتے ہیں، مکے کے لوگ اس کو کہتے ہیں، مکے کے سردار، اگر آپ عمرہ کرنا چاہے تو کر لے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں آنے جانے نہیں دیں گے، مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے محبوب عمرہ نہ کرے اور میں عمرہ کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ غرض مسلمانوں میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو کفار مکے نے شہید کیا، مشرکین مکے نے عثمان کو شہید کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلا کر بیعت لیتے ہیں کہ آج میرے اس بات پر بیعت کر لے کہ جس وقت یا تو ہم سب قتل کر دیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے، تو عثمان کا بدلہ لیں گے، اسی طرح واپس نہیں جائیں گے۔ غرض اپنے آد کو بڑھاتے ہیں، صحابہ کرام بیعت کرنا شروع کرتے ہیں، بیعت کر کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک آد کو دوسرے آد پر رکھ کر فرماتے ہیں یہ محمد کا آد ہے، یہ عثمان کا آد ہے، عثمان کی طرف سے بھی میں بیعت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کتنے خوش ہو گئے، فرمائے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ رب العزت ایمان والوں سے راضی ہوا کہ جس وقت وہ درخت کے تحت، درخت کے نیچے بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت کر رہے تھے۔ یہ کتنا بڑا شرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مل رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلتا ہے، اسلام کا جھنڈا 22 لاکھ مربع میل تک پھیل جاتا ہے، 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی فتوحات کے دروازے کھلتے رہے، یہاں تک کہ 44 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا لہراتا گیا، 44 لاکھ مربع میل تک لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور یہ علاقے جو فتح ہوئے۔ یہ کیا بات تھی؟ اللہ رب العزت نے عثمان کو اتنا بڑا شرف اور اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی، اور بار بار نبوت کی زبان سے ان کو جنت کی خوشخبری مل رہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنتی ہے۔